ना तो फिर वो कच्चो लंग लारी वाला है वो चढ़े भी ते ले तो जे हम पक्को समझा कि जी साहब ने वो पक्को रंग करे हुआ है जिड़ो क़यामत तक मिले इंशाअल्लाह। सुनिए जनाब, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो अमीरुल मोमिनीन था। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद हजरत अबू बकर सदीक अमीरुल मोमिनीन बनया। उनकी वफात हुई हजरत उमर को। हजरत उमर का साहबजादा जिहड़ा था अब्दुल्ला बिन उमर बेटे हजरत इमाम हुसैन हम उमर था, छोटा बच्चा था। तो ये खेडें था लगा हुआ तो खेड़ता खेड़ता बच्चों पे लड़ाई हो जाए, इन दोनों के बीच लड़ाई होगी, तकरार हो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जिहड़ा था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में थोड़ा ताकत पे था तो उन्होंने हजरत इमाम हुसैन को पीछे गिरबान पकड़ दिया, पीछे गिरबान पकड़ दिया। उन्होंने कहा छोड़ मेरो गिरबान, इन्हें नहीं पता तेरा बाप मेरा नाना को गुलाम है। एक बार भी क्यों, दूसरी बार भी क्यों, तीसरी बार क्यों, तो उन्होंने बड़ो गुस्सा आयो कि मेरो बाप अमीरुल मोमिनीन है, तो ये मिला कि मेरा नाना को गुलाम है। फिर दौड़ के गया हजरत उमर को, तो उन्होंने जाके हजरत उमर ना क्यों बिना थारे नाल गल करनी है। वे लोगों में बैठा हुआ था, लोगों का मसाइल सुना था अमीरुल मोमिनीन। वे बजिद हो गया कि पहले मेरी गल सुनो। तो वे उठ के आया, जिसमें थोड़ा अगे जाके तो उन्होंने क्यों बेटा के गल है, तो उन्होंने क्यों कि हूँ तो हजरत इमाम हुसैन आपस उलझ गया, घोड़ हो गया। तो मैं उनको गिरबान पकड़ लियो, तो उन्होंने मीना क्यों कि छोड़ मेरा गिरबान न छोड़, तेरो नानो तेरो बाप मेरा नाना को गुलाम है। हजरत उमर ने पूछो के फरमाया, कई गल त्रै दफा। हजरत उमर टुर गया। हजरत मारो काम सिर्फ सियासत ही करनो नहीं, हूँ शुक्र या पढ़ू बिचू गल कर, फिर तुमने या पूरी तफसील के दार को घर पे ताके महीना भी एक महीना से ज्यादा हो गया, बड़ा इलाका हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिना किसी आदमी ने जा गल नहीं कही जिससे मारो सिर नसीम की वजह से तना या हमने का शर्मिंदगी किया। या खुदा की शुक्र की गल है कि इस नसीम जी की वजह से मारा हमना किसी किस्म को कोई तानो का मलामत का चीज नहीं। अल्लाह आमीन। ये चली गया सीधा हजरत इमाम हुसैन के कोले, हजरत अमीरुल मोमिनीन गया। वे लेटे हुआ था, बच्चा था छोटा, लेटे हुआ था, गुस्सा भी था। उन्होंने थोड़ी ने अपना आप हरकत से हरकत की तो वे उठा। तो उन्होंने क्या अमीरुल मोमिनीन तब मेरा पैरंदार बैठा तुम आए तो क्या गल लेके आया तो तुमने अपना साहबजादा के उसने क्या गल फरमाई। हाँ मैं उसने कहो तेरा बाप मेरा नाना को गुलाम। हजरत फिर फरमाओ, उन्होंने फिर फरमाया। हजरत फिर फरमाओ, त्रै दफा फरमा के तो उन्होंने क्यों कागज ले आऊं वो लिखूं तुम उसके ऊपर अपना अंगूठो कर छुओ या दस्तखत उन्होंने माल के लिखो। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया उमर मेरा नाना को गुलाम है, तुम या लिखे। हजरत उमर तशरीफ ले आया, तो जिस पर आन के उन्होंने घर अपना बिछाया तो उन्होंने हजरत अली के हजरत उस्मान बुलाया। तो उन्होंने कहो कि मेरी मौत थारा से पहला होगी। कितना बड़ा दावा, मौत को कोई किसी ने बात पता है किसकी पहला थी किसकी।
لیکن وہ فرماویں کہ میری موت ہراتے پہلو یا ایک سند ہے یا میرا کفن کی چوڑ کے نال بد کے میری قبر مراسی سبحان پوچھو تو حکم کو ملے یا غلام اس واسطے تم جی صاحب کا غلام سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ نے انہوں نے ایک ایسا رنگ چاڑے ہوئے کہ اگر ہم اس نے صحیح طریقہ کے نال سمجھا ہمارے درمیان اس پہ بابا جی ہوگی ہم نے چھوڑ کے چلے گئے انہوں نے اس قوم نہ تمنا ہمنا سب نہ ایک سمت کی شریعت کو رستوں دسے نماز پڑھن کی تلقین فرمائی حقوق دسیا ایک دوجا نہ کہ حقوق پھر ہمارے اس پہ کوئی ایسا آدمی شاید نہیں اسے یا کوئی ہمیں کا یہ بزرگ بیٹھا ہوا کہ ایک زمانہ بچو اس رجوری کے بچ بھی کشمیر کے بچ بھی ہر جگہ کے بچ ایک سودخواری کو ایک نظام چلا سود لیں تھا اس نے ختم کرنے کے واسطے حضرت جناب میاں نظام الدین لاروی مولوی میر الدین صاحب چودھری دیوان علی صاحب یہ لوگ جڑا تھا انہوں نے اس رجوری کے بچ جدوجہد کی سب کچھ لار کا کر سب کچھ لار کا کر سیاست بھی لار کا کرتے آئی روحانیت بھی لار کا کرتے آئی تقوی بھی لار کا کرتے آئے ہو سب کچھ ہم خدا کا فضل نہ بابا جی اور چلے گیا لیکن انہوں نے بڑے بڑے ضمانت کی ہے جس کو نام دیا الطاف ہمارے سامنے انہوں نے خلافت دیتی نا ہم گواہ ہیں نا کیوں قدمے سکھنے در میں اس کی ہر جائز گل کی مدد کرتی اس کے نال رہی ہے ہمارا یہ فرض ہے جناب کہ ہم اس گدی کا حکم اور اس کی جی گل ہے اس کا تابع نیمے دروں نیمے بیرون نہیں ہونا چاہیے ادو اندر ادو باہر بالکل میاں محمد بخش صاحب نے کہو نا ایکو پاسے ہو جا ہیرے یا رانجا یا کھنڈے ایکو پاسے ہو جا ہیرے یا رانجا یا کھنڈے جس طرح ہوں سنوں جس حساب نال ہوں سنوں ہوں لوگوں کو چلتا رہا ہوں جی صاحب کو لے جائیں بھی ہے جو دعا واسطے لے جائیں کتنے لے جائیں 83 کو الیکشن نہ ہوتا تو تھاری اس علاقہ اس گرال کی حالت ہی اور تھی اس کے بعد اس جگہ کے بچ اللہ تعالیٰ کو ایک فضل ہویا سڑک بنی راشن سٹور آیا سارا کچھ آیا اور پھر بابا جی اور خدا کا فضل و کرم کے نال کسی غلط آدمی کی سپورٹ کر ہی نہیں سکے انہوں نے چنگی طرح دیکھ سمجھ سن کے ہم بھی میری بھی ہوں 83 کا الیکشن میں کنگن تھا تو کانگریس کو امیدوار تھا ہوں اس کا اس کے بیچ وہ اتنی آیا 83 کو تھوڑی لیاقت صاحب صاف سچو آدمی ہماری سمجھ میں وہ اپنی سمجھ کی گل کر نسیم صاحب اس کو لڑکا ہم تو ہوں تو اتنی گل کو کہ نسیم صاحب تو اپنا آپ نے لوگوں واسطے وقف کر جس طرح تم کرے لگو وہ جس طرح تم اپنا آپ نے چلاوے لگو وہ اس کی تینوں ہوں مبارک کی ہوں کہ شکر کروں کہ انتقام لیا انتقام لینے والا آدمی ناکام ہو جائے کوئی بھی ہے آپ وہ کرو جو آپ کو اللہ نے اللہ کے رسول اور جی صاحب نے جو کر دی آپ کو آپ مت ان باتوں میں پڑھو کہ آپ کو کون کیا کہتا ہے کون کیا نہیں کہتا ہے آپ کا راستہ جو ہے آپ کی سڑک جو ہے اس پہ آپ اتنی تیزی سے چلو کہ آپ پیچھے مڑ کے مت پیچھے رہ گئے یا کہ نہیں کہ جی ان کی ناراضگی تو ان کی ناراضگی جی صاحب کو خاندان کبھی کسی کو دشمن کو بھی ناراض نہیں
ہاں ہم جا گل کا خدایا کوئی پٹکے ہوئے کوئی پر آئے تو اس نے موڑ کے سیدھا رستہ پر گیا اس نے خدایا تو سیدھا رستہ پر گیا اس میں کیڑی گل ہے کہ وہ اس کو کہنا دے انہاں نہ تو اس نے او اس رکھڑی نال توڑ میرے کو ایک رکھڑی ہے جس کے نال ہم نے توڑ سیدھی بات ہے نا اس میں بے شک اور ہوں اپنی گل کروں ہوں جس طرح میرا محترم برادر الطاف صاحب پیدا ہوئے ہیں یہ 57 گل ہے ہوں اس پہ 7ویں 8ویں میں پڑھوں لیکن اس نے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دیتی تو ہوں اس حسد کے بچ کی رہوں کہ منہ نہیں تے اس نے وہ نہیں اس حسد میں سڑکو یہ حسد میں سڑن والا لوگ کیڑا ہے ان کو آخیر سواگو ہوئے تو یہ ڈھیر ہو وہ نہیں سڑکو پھر اس نے بابا جی نے اپنا جانشین بنا اور یہ سائیں رشید صاحب گواہ ہیں ہوں کہ یہ دو بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کیوں کہ ہوں 7 سال اس تردد بچ رہے ہو کہ اس لنگر نہ چلاؤں والو اس سلسلہ نہ چلاؤں والو آدمی کون ہے 7 سال 7 سال کے بعد میرا بہت مشکل حال ہوئی ہے سائیں رشید اس گل کو گواہ ہے میں اور سائیں رشید اس کے گواہ ہیں نہ نہیں لیو کسی کو اس کے بعد 2 سال کے بعد کیوں کہ صبح الطاف نہ اس کو کوئی نام دینی ہے خلافت اور یا خلافت کی سلسلہ نقش بندیاں کی ہے یا راہ چلتا نہ بھی نہیں ملتی ٹھنگ نہ بھی نہیں ملتی پھٹنگ نہ بھی نہیں ملتی یا اس نہ ملا جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق فرمایا سبحان اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تصدیق فرماوے لسٹ جائے باقاعدہ روحانی طور پر لسٹ اس کی گئی اس نے بس خلافت مل گئی بابا جی نے اس نے خلافت دی ہم سب لوگ یا دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی عمر نہ اتنی دراز کرائے خدا ہمرا ان کا اس فیض سے ہمیشہ اس کو کہہ رہے فیض یاب کریں کیونکہ بھی بابا جی کا جائز جانشین ہے اور وہ جڑا میرا نکاح دوست ہے وہاں نہیں بیٹھا وہ انہوں نے جا گل کہوں کہ تم جا کے الطاف صاحب سے بیٹھ اس لڑی کے بچ جڑ جاؤ تم اس لڑی کے بچ جڑیا ہوں تو نسیم صاحب جڑیا وہاں پہلے ہمارے پر چادر آپے آ جائے تم جڑو اس کے بابا جی کی جی صاحب کی حاجی بابا صاحب کی بابا جی کی جڑی کے بچ جڑو اس واسطے ہوں نہیں کہتا ہوں کہ نہ جی ہوں اس خاندان کے نال خونی رشتہ تو لیا گل ہوں لیکن میں جت تک پڑھے ہوئے جت تک میری ریسرچ ہے جت تک میری معلومات ہے جی صاحب کی گدی جو چھٹی گدی یا میری اپنی باقی تم بتایا ہمارا بہت بہت شکریہ ہم نے ایک بار نہیں وہ پیڑھی کہہ چھڑی تو سارا کوئی تمنا اس کے بعد اج کے کو اور نال آئے ہو نا بے شک دستار بھی بدلی ہو دعا نے تو ہوں انہیں جڑا تم نے یہ دستار بدایا ان کو ساری عمر خیال رکھے یا تمنا ہوں انشاءاللہ گل کو باقی یار لوگ کہتے ہیں لوگوں کا کام ہے کہنا لوگوں کا کام ہے کہنا آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اچھی بات کو سنو دل میں رکھو بری بات کو ادھر سے سنو ادھر سے نکال یہ میری آپ کو ریکویسٹ ہے بری بات کو فتنے کی بات کو لڑائی جھگڑے کی بات کو سیاست میں یہ سب کچھ ہوتا ہے نا تو سیاست میں یہ سمجھو کہ یہ ہمارا جو سجو کان ہے اس کے بھی صحیح گل چلے اس نے ہم اپنے اندر رکھ لیں کھبا کن مندی گلن بھی رکھو کوئی نہ آدمی کو جاتا تم ایک گل نال جڑے ہوا ہے اس کے نال رہو اللہ تعالیٰ تارے سب کو نصیب صاحب کو خدا فضل کرے آمین یا اللہ خدا ہمنا اپنا نیک مقاصد میں کامیاب کرے اللہ خدا خدایا یا اللہ بیمار ہیں جتنا انہوں نے شفا عطا آمین یا اللہ جتنا بے روزگار ہیں خدا یا اللہ جتنا پریشان حال ہے سب کے اوپر یا اللہ جی صاحب کی وصالت آمین بیمار ہے آمین
یا اللہ الطاف صاحب نے طویل عمر عطا کر آمین یا اللہ انہوں کو فیض ہم نے حاصل کر آمین میرا بھی سوال